بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک تھوڑی سی لطیفہ سنا دوں۔ لطیفہ ہی کہیں گے لیکن یہ لطیفے سے اب بڑھ کر ہو چکا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک بٹر ریئلٹی، حقیقت اور ایک قوم کی داستاں، ایک قوم کی اخلاقیات کے طور پر بھی دیکھیں تو اس پر بھی یہ پورا اتر ہے۔ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ جنگل میں ایک چوہا بھاگ رہا تھا کہ جی کس لیے بھاگ رہا ہے کہ الزام لگ گیا کہ ہاتھی نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو ہاتھی کو بادشاہ سلامت نے کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ تو چوہے سے کسی نے پوچھا ہو یار تم کیوں بھاگ رہے ہو، تمہاری جسامت بھی ہاتھی والی نہیں ہے سارا۔ اس نے کہا مجھے بھاگنے دو، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ مجھے 10 سال اس چیز پہ لگ جائیں گے خود کو ہاتھی چوہا ثابت کرنے کے لیے۔ میں ہاتھی نہیں ہوں، چوہا ہوں۔ تو یہ ہمارا اگر نظام انصاف ہے، اور جس نے بھی اس کی یہ اس طریقے سے تشریح کی ہے کسی آئی تھنک ڈرامے میں یا کہاں بھی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ غلط چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل جاتی ہیں۔ آپ کبھی ٹرک دیکھیں، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نیت صاف منزل آسان۔ تو یہ ایک ایسا سینٹینس لکھا ہوتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا اگر فلاسفر، بڑے سے بڑا تھنکر سوچے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر منزل آسان ہو جاتی، جس کی بے شمار مثالیں آپ کو اس وقت پاکستان میں مل سکتی ہیں۔ ہسٹری میں تو بعد میں ہم جائیں گے لیکن اس وقت مل رہی ہیں۔ تو جناب خبریں یہ ہیں کہ ہمارے شہر کے اور جو حکومت میں رہے ہیں شہباز گل صاحب، جو ڈٹ گئے تھے مکمل طور پر، اور جنہوں نے اس آمریت کے دور میں ان مافیا کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اور واردات یہ ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ آباد ISI کے دفتر پر جناب جلاؤ گھراؤ میں پتھراؤ میں حصہ لیا۔ شہباز گل صاحب 16 اپریل سے جناب نیو یارک میں ہے، اور 9 مئی کو کس طریقے سے یہ انہوں نے خود اب بیان دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ویلاگ میں، کہ کس طریقے سے میں یہاں سے پتھراؤ کروں، اور کتنے جو ہے سٹیز آتے ہیں، کتنے وہ ایریا آتا ہے، کہاں کہاں سے، کون سے وہ اٹلانٹک، بیلجیم اور فرانس کے اوپر سے ہوتا ہوا، اور پھر ایران، پاکستان، اور وہ جو پتھراؤ تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو یہ بات ہے کہ اب ان کو یہ ثابت کرنے میں اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، ویسے تو ان کی اوقات نہیں ہے کہ جا کے امریکہ میں کسی بندے پر یہ ہاتھ ڈال سکے۔ یہ ساری جو فسطائیت ہے، جو ان کا ظلم و جبر ہے، یہ اس قوم کے اوپر چلتا ہے جو ان کی اپنی قوم ہے، جن کے لیے انہوں نے اوتھ دیا تھا کہ ہم ان کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، جن کو قائد اعظم نے کہا یو آر دا سرونٹ آف دس نیشن۔ اور یہی سینٹینس جو اس وقت کے جو ڈکٹیٹر بعد میں بنا ایوب خان، اس کو پسند نہیں آیا تھا، اور وہ کتنے لوگوں کے قتل میں ملوث ہوا، یہ ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ جانتا ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے آگے رکھتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوب کے دور میں بہت ترقی ہوئی، بہت ڈیم بنے، تو پھر ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کی وہ ذہانت کے اوپر جو ہے عاشی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حال نہیں ہے۔ تو اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو اگر ایک طرف یہ جو کچھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس میں الیکشن کو ایک بہت بڑی کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ نکل آئی ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب جو ہے کمپنی نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ڈاک کے ذریعے جو ووٹ آتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کی جاب ہوگی، نہ صرف اپنے ID کارڈ بلکہ اپنی پوری فیملی کے ID کارڈ جو ہے وہ ہمیں جمع کروائیں، تاکہ جو ہے آپ کا ووٹ کہیں عمران خان کی طرف نہ کاسٹ کر دیا جائے۔ تو اس کی وہ شورٹی چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی واردات ہے کہ جہاں پہ 500، 1000، 1500 ملازمین کے ووٹ ہیں، تو وہ جو ہے جس کے پاس وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتے ہیں، یا بلکہ وہ جو ڈاکیا لے کے آئے گا، جو ڈاک کا جو ایک عملہ ہوگا، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے کہنے پہ اس کو 5000 میں بھی تبدیل کریں گے، اور جو ہوتا ہے اس کو اگر کہیں کسی سیٹ پہ، حالانکہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ 5000 کا فرق نہیں ہے، یہاں سوگ منایا جا رہا ہے جناب۔ جتنے کیمپس لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، بڑے شہروں میں جا کے آپ نون لیگ کی ذرا حالت دیکھیں کہ نہ یہ ہنس رہے ہیں نہ رو رہے ہیں، لوگ وہاں بیٹھے نہیں ہوتے، ارد گرد جو خاموشی سے لوگ گزرے ہیں، وہ بیچارے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا نہ لیا جائے، لیکن ان کے اندر سے جو گالیاں ان کے لیے نکلتی ہیں، جو دعائیں ان کو دیتے ہیں، جو ان کو اپریسیشن دیتے ہیں، وہ سننے والی نہیں ہے۔
اور سن بھی لیں تو ان پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اصل جو میں کویسچن اٹھانے والا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا، الیکشن جو ہے وہ آپ اس کو مینج کر لیں گے۔ قاضی صاحب جو واردات ڈالنے جا رہے ہیں کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو کہ کہا گیا تھا، جو آئین کا حصہ ہے کہ جب تک اس میں آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے آپ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ کیئر ٹیکر حکومت میں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ شہباز حکومت جو کہ خود ہی یعنی اس کی لیگیسی جو ہے وہ درست نہیں تھی، اس کی اپوائنٹمنٹ درست نہیں تھی، اس کا جو ہے طریقہ کار درست نہیں تھا، واردات ڈالی گئی تھی، اور وہاں پہ کون تھا؟ یعنی راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا کے بٹھائے گئے ہیں۔ یعنی ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ یہ کدھر سے اپوزیشن لیڈر ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں ٹکٹ نون لیگ کا لے کے اس پہ الیکشن لڑوں گا، اور اس کو اپنے گھر کا بھی شاید جو ہے ووٹ نہ پڑے۔ اور یہ لوگوں نے یہاں پہ یہ اپنے رکھ، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ یہ کمپنی یہ کوشش کر رہی ہے کہ جتنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے آئی ڈیز لے لیے جائیں، تو ان کے گھر والوں نے جناب جو یہ پٹواری تھے ان کے مجھے جتنے دوستوں سے بات ہوتی ہے انہوں نے ہر اس بابے کا یعنی آئی ڈی کارڈ چھپا دیا ہے، جو کہ بالکل مکمل طور پہ اوپر سے لے کر روح اس کی جو ہے اس میں جو ہے نون لیگ بسی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی خیر غلط ہے، ایک بندہ اگر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چور کو بھی دینا چاہتا ہے، تو جمہوریت میں آپ کو اجازت ہے کہ اس کو ووٹ دینے کا حق دیا جانا چاہیے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر سے ہے میرا کہ آپ اپنے ان بزرگوں کو جو کہ بالکل نون لیگ نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو اپنا حق کے انتخاب جو ہے، جو ووٹ کا حق ہے، اس کو استعمال کرنے کا پورا موقع دیں، کیونکہ دھاندلی کے ساتھ جو ہے زور زبردستی کے ساتھ جمہوریت نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں آپ کی رائے غلط بھی ہو لیکن آپ کو جمہور کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالیں، ان کے گھروں میں ان کی بیوی بچیوں کے اوپر ٹارچر کریں، لوگ جو ہے وہ اپنے محافظ جو لوگ ہیں محافظین ہیں ان کو اپنا دشمن گرداننا شروع کر دیں۔ تو بات اس طرف سے آ رہی ہے کہ اخلاقیات کا کیا بنے گا؟ آپ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں جناب، قاضی صاحب جو آپ واردات ڈالنے جا رہے ہیں کہ سینٹ میں 12 صرف لوگ تھے اور آپ وہاں سے بل پاس کروانے کے چکر میں ہیں، آپ نے کروایا، اس کے بعد جو ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، سپریم کورٹ کر ہی نہیں سکتی، یعنی ہمارے آئین کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور 62 63 جو آرٹیکل نواز شریف پہ لگ چکا ہے اس کے کو آپ کسی صورت چینج ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی ایسی یعنی حکومت نہ آئے جس کی 2/3 اکثریت ہو، اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ صرف اس وقت اگر کوئی پارٹی لے سکتی ہے تو وہ سمپلی پی ٹی آئی ہے، جو کہ بائی کاٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بائی کاٹ ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہ جو وہ لفافے ہیں یعنی جس میں سہیل بڑائچ صاحب آج کل آگے آ گئے، پتہ نہیں کون سا انہوں نے بھی تمغہ حسن کارکردگی جو ہے وہ لینا ہے، اور ساتھ ان کے حفیظ اللہ نیازی صاحب انہوں نے مکمل اپنے کالمز میں لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو عمران خان کسی کو ٹکنے نہیں دے گا، اس کا ووٹر کسی کو ٹکنے نہیں دے گا۔ اور ان کا عناد، ان کی ملک دشمنی اس حد تک ہے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات ہی ملتوی کر دیں، یعنی جمہوریت دشمن ہے۔ اگر آج کے بعد سہیل وڑائچ آپ کو اپنے خود کو جمہوریت کا لمبردار کہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا گریبان تک ہاتھ آپ کا جانا چاہیے، قوم کا جانا چاہیے کہ یہ جمہوریت کا لمبردار نہیں ہے، یہ وہ لفافہ صحافی ہے جو سلیم صحافی تو بالکل ایکسپوز ہو گیا نا، اس نے تھوڑا سا ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ میں اس کو شروع سے اس کی یعنی کہہ لیں کہ اس کی گفتگو کا انداز ہی ایسا ہے کہ جو کہ بالکل ایک منافق شخص کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اور آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ خود اگر اچھے آبزرور ہیں، یعنی آپ یو ول ہیو ٹو بی ویری گڈ آبزرور دین یو کین فائنڈ ایوری تھنگ، کیونکہ آپ اچھے آبزرور ہیں، اینڈ دین اف دیر از دا فلیکسیبلٹی، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہے آپ کے تھاٹس میں، یعنی جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا پٹواری یو ٹرن لیا، وہ یو ٹرن نہیں جو آپ لیتے ہیں اباؤٹ ٹرن جو نواز شریف صاحب لے لیتے ہیں۔ یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک راستہ بتانا ہے کہ آگے کوئی چیز خطرناک آ گئی ہے، وہاں سے مڑیں دوسری طرف جائیں۔ لیکن جب آپ مکمل طور پہ ڈٹ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف نے اگر پیسے کمائے ہیں، اگر اس نے کی ہے کرپشن تو ہم تب بھی اس کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال دیکھیں گے اخلاقیات کس طرف جا رہی ہیں۔ یہ مقتدر حلقوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی عزتوں کو ایسے ہی اچھالیں گے یا کچھ دماغ سے کام لیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔